الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہ کر سکو گے، گن نہیں سکیں گے کہ مولا نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ بیش بہا نعمتیں، بہت قیمتی چیزیں اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کی، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ اسلام کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ نے ایمان تو دیا، ساتھ میں بن مانگے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلی امتوں کے انبیاء نبی دعا کرتے تھے۔ دیکھیں، ہم دعا کر کر کے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حضور کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کیا ہم نے یا آپ نے دعا کیا تھا کبھی؟ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے بن مانگے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی نعمت عظمیٰ اللہ نے تمہیں عطا کی۔ اور جب اللہ کریم تمہیں نعمتوں سے نوازے اور وہ بندہ سب سے بڑا خسارے میں ہے جس کو اس کی اپنی حیثیت اسے نہ معلوم ہو۔ ایک آدمی وہ ہے جسے خود اپنی قدر معلوم نہیں۔ آج یہی دور ہے کہ مسلمانوں کو اپنی خود کی قدر نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، انہی نعمتوں کے صدقے میں آج جو ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، میں ایک حدیث تمہارے سامنے ذکر کروں گا، ایک حدیث پاک جو ہماری پوری زندگی کو گھیر لیتی ہے۔ پوری زندگی اگر اس حدیث پاک پر عمل کر لیں، بہت ساری آسانیاں آپ کو ملیں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل وفاتک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ توجہ، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں سن لیں کہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کی قدر کرنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے عطا کیا کہ جب وہ تمہارے پاس ہیں تو قدر کر لو ان کے ختم ہونے سے پہلے، وہ 5 کیا ہے؟ نمبر 1، حضور پاک فرماتے ہیں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ پہلی چیز، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دوسری چیز، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے آج تمہیں صحت عطا کیا ہے، بیمار ہونے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ اپنی صحت کی قدر کرو، غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ اچھوں کی صحت چلی جاتی ہے موت سے پہلے، تو پھر حالات کیا بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ پھر تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج اگر اللہ نے مالداری دی ہے تمہیں تو محتاج ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، قدر کرو اس چیز کی کہ اللہ نے آج تمہیں خوشحال رکھا ہے۔ چوتھی چیز، اگر آج تم فارغ الحال ہو تو مشغول ہونے سے پہلے اس وقت کا لحاظ کرو، قدر کرو۔ شادی ہونے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش پہلے میرے پاس وقت تھا، کچھ کر سکتا تھا، اب تو کرنا بھی مشکل ہو گیا۔
تو جو وقت تمہارے پاس فارغ ہے اس کی قدر کرو مشغول ہونے سے پہلے۔ پانچویں چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر کے اپنی زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانو، موت آنے کے بعد تو پھر کچھ بھی نہ ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر پوری زندگی ہماری گزر سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز جس کو سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا وہ ہے جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری پوری زندگی کا خلاصہ، ہماری پوری زندگی کا مغز جوانی ہے۔ بچپنا لڑکپن میں گزر جاتا ہے، بڑھاپا ریٹائرمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، پھر بڑھاپے میں کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ جوان بندہ 2 رکعت نماز پڑھے بوڑھے کے 100 رکعت کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا نفس امارہ جوانی میں ہے، اس کے مصروفیات کا وقت بھی جوانی میں ہے، اس کے مشغول ہونے کا وقت بھی جوانی میں ہے، اس کے بھٹکنے کا وقت بھی جوانی میں ہے، اور انقلاب لانے کا وقت بھی جوانی میں ہے۔ جوانی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدر کر لے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ پھر بڑھاپا آ گیا تو بہت بوڑھوں کو ہم تو صرف یہ پچھتاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کاش جوانی میں ہمارے پاس طاقت تھی، کچھ کر سکتے تھے۔ 1-2 چیزوں کو پچھتاتے ہوئے بہت دیکھا میں نے، بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کو۔ بیمار ہو گئے ہاسپٹل پر ہیں اور بار بار یہی ان کی شرمندگی اور پچھتاوا آتا رہتا ہے، اللہ نے صحت دیا تھا میں کچھ کر نہیں سکا، آج تو بستر پر آ گیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جن کے پاس آج جوانی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نوجوانوں لوگوں نے آج جوانی کو جس انگارے پر لا کر کھڑا کیا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ خاص طور پر شہروں کی زندگیاں تمہیں گناہوں کے اڈوں پر ایسے لا کر کھڑا کر چکی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کس ڈگر پر تم چل پڑے۔ اور جس کو بھی جوش ہے اپنی جوانی کا، انتظار کر، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تیرے بھی بال سفید ہوں گے، چہرے پر جھریاں پڑنے لگ جائیں گے، دانت ہلنے لگ جائیں گے، تم خود اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر گھبرانے لگو گے میں کیسا تھا اور کیسا۔ کیونکہ دن گزرتے جائیں گے، تمہارا شباب، تمہاری خوبصورتی، تمہاری جوانی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس کو ڈھلنا ہے، یہ ختم ہونا ہی ہے۔ اسی لیے جوانی میں جو داغ لگا دیے وہ بڑھاپے میں پریشان کریں گے، یہاں تک کہ قبر میں بھی اس کو ستائیں گے۔ اے نوجوانوں، جوان کون ہوتا ہے؟ جوان کس کو کہا گیا ہے؟ اس کی میں تشریح ضرور کروں گا۔ جنہوں نے جوانی کی قدر کی وہ مر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، اور جنہوں نے جوانی کو صرف عیاشیوں میں گزارا ہے وہ کیا کر لیے پوری دنیا حاصل کر کے بھی۔ جاؤ آج قبرستانوں میں دیکھو، ہزاروں قبریں ایسی گمنام ہیں کہ ان میں کون سویا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے۔ کتنی قبریں ایسی ہیں جن کی تختیاں بھی بجھ گئی، اندازہ بھی ان کے خود کے خاندان والوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں کتنے لوگ دفن ہیں۔ لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی دنیا میں آئے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کا پرچم لہرایا، وہ چاہے غریب نواز ہوں یا غوث العظم دستگیر ہوں۔ وہ اگر قبروں میں چلے بھی گئے تو مولا کریم 800 سال بعد بھی ان کی کرسیوں کو محفوظ رکھا ہے، ان کی حکومتیں دلوں پر آج بھی چل رہی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں جوانی کی قدر کی وہ مرتے نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے نوجوانوں، زندگی گزارنے کے جو طریقے آج اپنائے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ جوانی میں اب یہ سوچتا ہے کہ 12 بجے کے بعد صبح ہونی ہے، رات بھر مجھے جاگتے ہوئے پہرا دینا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد، رضی اللہ عنہ مفتی زبیر صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اللہ صلی اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہمارے جلسے میں استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ میرے استاذ گرامی بھی اور میرے برادر گرامی بھی تشریف فرما ہے، اور میں ایک چھوٹا سا آدمی تقریر نہیں اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ توجہ سے سن لے، میری مختصر سی بات ہوگی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی حدیث میں اگر میں تشریح کرتے کرتے چلا جاؤں بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ اس میں سے ایک ہی لفظ کی میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل وفاتک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو محتاج ہونے سے پہلے، اپنی فارغ الحالی کو غنیمت جانو کسی میں مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ جو ان 5 چیزوں کی قدر کیا، ان کو غنیمت جانا، وہ فائز المرام ہے، وہ کامیابی کی بلندیوں پر ہے۔ میں صرف اس میں سے جو پہلا لفظ ہے اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ جوانی کس طرح سے گزر جاتی ہے۔ 18 سال میں لوگ جوان ہوتے ہیں، 40 سال تک یہ جوانی ختم ہونے پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگیاں شروع ہوتی ہیں، بال پکنے لگ جاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ سب موت کی دستک ہیں، موت کی طرف بلانے والی آوازیں۔ بہت مختصر سا پیریڈ ہے یہ جوانی کا، اور اس میں ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں کچھ لوگ جس کو دھلا جانا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سارے اولاد اس وقت تک کوئی اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا میدان محشر سے جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا سوال ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ مجھے حساب دے دے۔ شارعین محدثین فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی جوانی کا حساب دیتے دیتے جب کھڑے ہو جائیں گے 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جائیں گے۔ لوگوں کو آسان لگ رہا ہوگا، کر کے دیکھ لینا، کل کے ایک دن کا اگر آپ سے میں حساب پوچھنا شروع کر دوں تو تمہیں بتانا بھاری پڑ جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے انکم ٹیکس والے کبھی حاضر کر دیتے ہیں سال بھر کا تمہارا کچا چٹا بزنس ہی خالی دکھا دو، کتنے پیپر بھر جاتے ہیں سی اے لوگ جانتے ہیں، اور پھر اس میں کتنا چھپانا ہے کتنا ظاہر کرنا ہے سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہو جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، ساری چیزیں جب پیش کرنے لگ جاؤ گے جوانی کا حساب دیتے دیتے کئی 100 سال لگ جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، جن لوگوں نے جوانی کو صرف اور صرف عیاشی پر گزارنے کو یہ سمجھا کہ یہی زندگی ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔
جوان ہوتا کون ہے؟ جوان ایک انقلاب لانے والی شخصیت کا نام ہے. جوانی لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ بھر دینے کا نام ہوتا ہے، نہ یہ کہ خود عیاشی میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کرنے کا نام ہے. اکثر جو برباد ہوئے وہ جوانی میں، جبکہ وہ سب کو آباد کرنے کی عمر تھی، خود کو بھی اور اپنے پیچھے موجود نسل کو بھی. آج ہمارے نوجوان بچے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری جتنی بھی نسلیں ہوں یا جو بھی آج غلط کاریوں میں پڑتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے کبھی اڑاتے ہیں، یہ سگریٹ پھونکتے ہوئے، بیڑیاں پھونکتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، یہ گٹکا کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ سب ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے تھے؟ کیا ان کو ان کی ماں نے سکھایا تھا گٹکا کھانا، سگریٹ پینا؟ نہیں، یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں جوانوں کو دیکھ کر کے. جوان آئیڈیل ہوتا ہے، بوڑھوں کو دیکھ کر بچے نہیں سیکھتے، جوانوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. جو نوجوان کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچے اس کو فالو کرتے ہیں. دیکھنا آپ کبھی بھی بچہ باپ کے پاس جا کر بوڑھا کیسے کپڑے پہنتا ہے وہ نہیں پوچھے گا، جوان کیسے پہنتا ہے وہ پوچھے گا. مجھے ایسے کپڑے چاہیے، مجھے ایسی بائک چاہیے، مجھے ایسا موبائل چاہیے، مجھے بھی ایسا کرنا ہے. یہ نوجوان اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں جینے دیا جائے، ہم جو کر رہے ہیں. نہیں میرے عزیزو، ایک پوری نسل تمہارے پیچھے کھڑی ہے، پوری نسل تمہارے پیچھے کھڑی ہے. جس نوجوان کو یہ احساس ہو کہ میرے پیچھے پوری ایک نسل ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر کے اٹھائے گا. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، جو ہمارے جو آج زندگی کے طور طریقے اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، خاص طور پر ممبئی شہر کے اور اس میں بھی مسلمانوں کے. جس بھی مسلمان محلے میں جائیں وہاں کے حالات آپ کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائیں. آپ جائیں اندر محلے میں پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ ٹوپی داڑھی سے، وہاں کے رات کے ماحول سے پتہ چلی جائے گا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. دیر رات تک جاگنا اور صبح ٹانگ پھیلا کر سوتے رہنا جو رزق کے آنے کا وقت ہوا کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضور دنیا میں دو جانور ایسے ہیں، ایک ہے کتا اور ایک ہے بکری. بکری کو لوگ سب کاٹتے ہیں، ہر جگہ ذبح ہوتی ہے، ہر جگہ بکرا کھاتے ہیں، بکری کھاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ذبح ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد تو پھر بھی جھنڈ کی جھنڈ نظر آتی. دیکھا ہے آپ نے، بکریاں کبھی کم نہیں ہوتی، لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں. اور کتے ذبح تو ہوتے نہیں. بکری تو صرف 2 بچے دیتی ہے، کتیا ایک ساتھ 10 بچے بھی دیتی ہے. لیکن بکروں کے اور بکریوں کے جیسے ریوڑ نظر آتے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے. کتوں کی اس طرح پوری کی پوری کھیپ اور جماعت نظر نہیں آتی، جبکہ 10 بچے کتیا دیتی ہے اور بکری 2 ہی بچے دیتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے بکری میں برکت رکھی اور کتے میں نہیں. اسے ہزاروں لوگ ذبح کرتے ہیں پھر بھی اس میں برکت ہے اس جانور میں. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 سبب انہوں نے بتائے تھے. فرمایا کہ تمہیں پتا ہے بکری شام کو جلدی سوتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے، اور کتا پوری رات جاگتا ہے اور دن میں سویا پڑا رہتا ہے. کتا رات جاگتا رہتا ہے، دن میں سوتا رہتا ہے. دیکھنا کہیں کسی ٹیکسی کے نیچے، کسی رکشے کے نیچے دن بھر سوتے رہتے ہیں اور رات بھر وہ جاگتے رہتے ہیں. اور بکریوں کے متعلق حضرت سفیان فرماتے وہ رات میں جلدی سو جاتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے. یہ جلد سو جانا اور جلد اٹھ جانا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے جانور میں بھی برکت عطا فرمائی. اور کتوں کی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری بھی ذمہ داری وہی ہے جو کتوں کی ہے، پہرے داری کرنا ہے. پورے محلے کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال رکھی ہے. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ دیکھتے کھڑے رہنا کچھ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں، پھر ان کو کون اٹھاتا ہے؟ نکڑوں سے، کٹوں سے اذان کی آواز انہیں اٹھاتی ہے. جس وقت شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے یہ اپنے گھروں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں.
اے میرے عزیزوں، نوجوانی اگر اسی کا نام ہے تو سب اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اور اس طرح کے لاکھوں بھی جوان ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا اس جماعت پر، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، ان کی چھاؤں میں پلنے والا ایک بھی جوان ہو، پوری دنیا اس سے خوف زدہ رہے گی، پوری دنیا اس سے تھر تھراتی رہے گی۔ باقی تعداد تمہاری بے عمل نوجوانوں کی لاکھوں میں بھی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں کہنے جا رہا ہوں کہ تم اپنی جوانی کی قدر کرو۔ تمہیں جوانی لگانا کہاں ہے، کہاں نہیں لگانا، اس کا آج ڈیسیزن لے لو، فیصلہ لے لو۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنی جوانی میں کسی ایک لڑکی سے چیٹنگ کرنا ہے بہت بڑے کمال کی بات ہے، کسی خاتون کو حاصل کر لینا۔ اکثر تو نوجوانوں میں یہی ٹرینڈ ہے، کالج لائف میں تو اکثر نوجوان یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی دوست نہیں بنی تو گویا کہ ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ کس نے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں ایسی ہی رکھا ہے؟ شادی تو ہونی ہے۔ وقت سے پہلے جو اتاولے ہوتے ہو اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہو، جس چیز کو حاصل کرنے میں تمہیں جوانی لگانی چاہیے تھی وہ یہ چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جانوروں کو بھی مادہ مل جاتی ہے آسانی سے، تمہارے لیے صرف لڑکی کا حاصل کرنا یہ پوری جوانی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہاری جوانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا جوانوں کی ذمہ داری۔ جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں لگائیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ساری برکتوں کے دروازے ان کے لیے کشادہ کرتا۔ جوانی، اور جن نوجوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا، بڑے بڑے جوانوں کی بات تو چھوڑیں، جو عنفوان شباب جس کو کہتے ہیں، ابھی کچی جوانی آ رہی ہو، کچی جوانی 16 سال کی ہوتی ہے، 17 سال کی ہوتی ہے، ابھی ابھی جوانی کے قدم رکھ رہا ہے بالغ ہونے کے بعد، یا 15 سال کی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اسی عمر کے 2 نوجوان جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما۔ 13 سال کی عمر ان کی بتائی جاتی ہے، 13 سال کی عمر، یہ بہت کچی جوانی جس کو بچپنے سے ابھی نکلا ہوا ہے، بچپنے سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ لیکن بدر کے میدان میں گڑ گڑاتے ہوئے آئے تھے، کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ ہم آپ کی عزت کے لیے تلوار اٹھائیں گے۔ اور میدان میں حضور کی اجازت کے بعد آئے بھی تو یہ چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا پوچھ رہے تھے جانتے؟ یہ پوچھ رہے تھے، چچا بتاؤ ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ ہم نے سنا بہت ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، قریش کا بڑا پہلوان ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، اور ہم اس کو اس کے غرور کا مزہ چکائیں گے۔ حضرت ابن عوف کہتے ہیں ہماری بات چل رہی تھی کہ ابو جہل گھوڑے پر میدان سے گزر ہی رہا تھا، میں نے دکھا کر کہا بچوں دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہی خبیث ہے، ابو جہل ہے۔ ان بچوں نے ابھی اتنی بات سنی تھی کہ چیل کی طرح چھپٹ پڑے، اور ابو جہل کے گھوڑے پر ایک نوجوان نے ٹانگوں پر مارا، اور جیسے ہی ابو جہل زمین پر گرا دوسرا شہزادہ اس کے سینے پر بیٹھ کر گردن الگ کر، اور تاریخ میں یہ بات رقم ہو گئی کہ اوروں نے اگر جہل کو مارا تھا تو بچوں نے ابو جہل کو مارا، اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو انہوں نے کفر کو مارا، اور جوانی کی ایک تاریخ انہوں نے رقم کر دی۔ یہ واقعہ تو پیش آیا، لیکن میں جو بات کہنے کے لیے اس واقعے کو چھیڑا ہوں وہ یہ ہے، ان میں سے جو نوجوان ہیں، سنو اے میرے عزیزو، توجہ سے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے، یہ جذبات کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت معاذ، ان کے کندھے پر کسی کافر نے تلوار مار تھی۔ جب ابو جہل جیسے پہلوان کو مار گرائے تو کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا جاتا؟ ان کے اوپر کفار بپھر گئے اور تلوار سے کندھے پر مارا تو ہاتھ الگ ہو گئے، ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پورا ہاتھ نہیں کٹا۔ اس نوجوان نے اس وقت بھی، ہم انگلی پر بھی کھروچ آئے تو بھاگ جائیں، پٹی کرانا ہے،
ہاتھ مونڈھے سے کٹ کر الگ ہوا، بغل کی چمڑی سے لٹک رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے تلوار بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر میدان میں آیا، صحابہ کہتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے ہی تلوار چلاتا تھا اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آ رہا ہوتا تھا، اس ہاتھ کو مرہم پٹی کرنے تک کا بھی وقت نہیں تھا اس نوجوان کے پاس۔ پھر منظر یہ دیکھا تاریخ نے، اس نوجوان نے اپنا یہ ہاتھ پیر میں نیچے دبا کر کھینچ کے نکال دیا جو بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور یہ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا ہوں، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، میں جسم سے اس ہاتھ کو نکال دیتا ہوں۔ ہم نے تو کتنی ایسی چیزیں پال رکھی ہیں جو تم اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو اپنے نبی پاک سے دور کر رکھا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، 8 دن کا عشق ہوتا ہے، 8 دن کی محبت ہوتی ہے تو تمہاری زندگیوں میں بدلاؤ آنے لگ جاتا ہے۔ لیلا اگر کہے کہ تمہیں ایسے کپڑے پہننا ہے تو تم کپڑے بھی بدل لیتے ہو، تمہیں بالوں کی ہیئر کٹ سٹائل بھی بدلنی پڑ جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتے ہو 8 دن کے مجازی عشق و محبت سے۔ اور پھر یہ بھی پکی بات نہیں کہ جس کے لیے بدلے تھے وہ بدلے گی یا نہیں بدلے گی، یہ بھی پکی بات نہیں، اس کے باوجود بدل جاتے ہو۔ اگر کہیں ٹائم دے دیا تو وقت سے پہلے جا کر انتظار کرتے ہو۔ اے نوجوانوں، اصل جوانی تو یہ تھی کہ تم اپنے بھرے شباب کے وقت اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیتے، اس لیے کہ وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں کہ جس نے اپنا ہاتھ اس مصطفیٰ کے دربار میں دیا وہ نبی پوری زندگی بھر کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی میرے مصطفیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے نوجوانوں، جوانی یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنی راتیں عیاشیوں میں گزار لو۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہزاروں نوجوانوں کے اخلاق کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ تم خود جا کر کے اپنا موبائل اٹھانا، اور اس میں یہ بھی آپشنز موجود ہیں، فیچرز ہیں کہ تم خود اپنے موبائل سے پوچھ سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو کہ دن بھر میں نے کتنا یوز کیا ہے، کون سی سائٹ پر کتنی دیر تک تھا، سب تمہارا موبائل بتائے گا۔ رات کو سونے کے وقت اے نوجوانوں موبائل کے اس فیچر کو دیکھ لینا کہ آج تمہارا موبائل کتنا یوز ہوا، اور پھر ایک بار اللہ کے کلام قرآن کی طرف دیکھنا اور پھر پوچھنا کیا میرا ہاتھ ایک بار بھی گیا اس قرآن کی طرف، کیا کبھی میں اٹھایا۔ دنیا کے ایرے غیرے لوگوں کے میسیجز پڑھنے میں تم 5 منٹ بھی دیر نہیں لگاتے، واٹس ایپ کی بیل آئی اور کوئی انسٹا کا میسج آیا تو جب تک پڑھتے نہیں سکون نہیں ہوتا۔ یعنی نماز میں بھی ادھر سلام پھیرے کہ فوراً ہمیں دیکھنا ہے کہ نیا میسج کس کا آیا، یہ مسجدوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جو رحمان بندوں کو میسج دیا ہے وہ قرآن برسوں سے تو اس کو چھوڑ رکھے، کبھی اٹھاتے تک نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ میرا مولا مجھے کیا میسج دے رہا ہے۔ اے نوجوانوں، کیا جوانی اسی کا نام ہے؟ کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا اپنی جوانی کا تو کیا یہی جواب دو گے کہ رات بھر فیس بک چلاتا تھا؟ کیا یہی جواب دو گے کہ پوری رات میں گیم کھیلنے میں گزارتا تھا؟ کیا یہ جواب دو گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں؟ اور خاص طور پر تف ہے، لعنت ہے اس جوانی پر جس میں اللہ نے طاقت و قوت سب کچھ دیا تھا، اور تمہارے سامنے نبی پاک کی شان میں کتے بھونک رہے تھے اور تم اپنی عیش کی نیند سو رہے تھے۔ کل بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں تو جب جوان تھا کتوں کو آزاد دیکھ رہا تھا کہ میری شان میں گالیاں دے رہے تھے، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم اپنے نبی کو یہ جواب دو گے اس وقت میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا؟ کیا تم یہ کہو گے سوشل میڈیا میں بہت مصروف تھا؟ اے نوجوانوں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔
یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ کریم پر وار دی، مولا نے ان کے قدموں کو ایسا مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کیا کہ دنیا آج اتنے سالوں کے بعد بھی ان کے نام کو بھلا نہ سکی۔ میں ایک جوانی اور تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ایک جوانی، ایک عالم ربانی ہے سرہند سے اٹھے، احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی۔ جوانی میں جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، لیکن اور جوان اپنا جوش کہاں استعمال کرتے ہیں اور ایک رسول اللہ کا سپاہی کہاں استعمال کرتا ہے، فرق محسوس کریں۔ مجدد الف ثانی کا وہ زمانہ ہے جب اکبر بادشاہ ڈکٹیٹر، اور ایسا کہ یعنی الیکشن سے آنے والی حکومت نہیں ہے، بادشاہی نظام، 48 سال حکومت کرنے والا، جب اس نے یہ نظام بدل دیا کہ پورے ہندوستان میں ایک نیا دین آئے گا، اسلام نہیں رہے گا، ایک نیا دین آئے گا جس کا نام دین الہی ہوگا۔ اس دین میں کیا ہوگا؟ مسجدوں میں مورتی بھی رکھی جائے گی، اذان کی جگہ سیٹ بجائی جائے گی، سب ایک دوسرے کا کرتے رہیں گے۔ یعنی ایک کھچڑی بنا کر اس نے پیش کیا تھا اور کہا کہ اب 1000 سال کے بعد اسلام ختم ہوا، یہ دین چلے گا جو اکبر بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ کے خلاف کھڑا ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ اس وقت اپنی جوانی کے عالم میں مجدد الف ثانی میدان میں اتر آئے، کہا اگر دین اس سرزمین پر باقی رہے گا میرے مصطفیٰ کا ہی رہے گا، دین اسلام ہی زندہ رہے گا، اور اس کے لیے ہم کمر بستہ ہیں۔ پھر تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ جو ظالم بادشاہ ہیں ان کے بدلنے سے دین اسلام نہیں بدل سکتا، تو مضبوطی سے اس پر جمے رہو، جتنے طوفان آئیں ڈٹے رہو۔ مجدد صاحب کا جب یہ مشغلہ زیادہ ہو گیا تو بادشاہ نے انہیں پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا۔ اس سے زیادہ دنیا کیا کرے؟ دنیا اپنی طاقت کی ہر بار آزمائش کرتی ہے اور دیکھتی ہے ایسی زبانیں بند ہو جائیں، جیل کی سلاخوں پر بند یا سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بعد ان کی تبلیغ بند ہو جائے۔ سنو اے نوجوانوں، اصل جوان کون ہوتا ہے؟ اصل جوان کون ہوتا ہے؟ مجدد الف ثانی کو اکبر کے حکم سے گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی کہ انہیں آزاد نہیں کیا جائے۔ سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ادھر سے تو دھیان بھی ہٹ گیا، 8 سال گزر گئے جیل میں، اکبر بھی مر گیا، اس کا دین بھی ختم ہونے کو قریب آیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر تھا، جیل سے ایک قاصد آتا ہے اور بادشاہ کے سامنے ایک بات رکھتا ہے۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر اس وقت تھا تخت پر، قاصد جیل سے آ کر کہتا ہے جیل میں ایک عجب معاملہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کیا تھا، ایک نوجوان عالم دین کو جیل میں بند کیا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 8 سال کے اندر جیل میں 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت ہے، قرآن کی تفسیر ہے، دن بھر ایسا گزرنے لگتا ہے جیسا لگتا ہے جیل نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے۔ یہ نوجوان ہے، تم اس کے عزم کو نہیں توڑ سکتے، عزم کو نہیں توڑ سکتے۔ وہ ہر محاذ پر میرے مصطفیٰ کریم کا سچا سپاہی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، منبر پر ہو، چاہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ یہی اصل جوانی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دوسری مثال تمہارے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید، اس جوان کا ذکر میں کر رہا ہوں جس کو ہر نوجوان چاہیے کہ پڑھے۔ آج نوجوان، میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر تم اپنا کسی کو آئیڈیل بناؤ تو خالد بن ولید کو بناؤ۔ پڑھو تو صحیح کون ہے خالد بن ولید، پڑھو تو صحیح صلاح الدین ایوبی کون ہے، پڑھو تو صحیح کہ شہاب الدین غوری کون ہے، ٹیپو سلطان کون ہے، جنہوں نے اپنی جوانیاں وار دی ہیں۔ یہ ایرے غیرے نتو کھیرے مجرا کرنے والے، فلموں میں آنے والوں کے پیچھے تم کیا پڑ گئے؟ ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ گھر میں مسکرا نہیں سکتے، اور تم ان کے پیچھے چل پڑے۔ خالد بن ولید وہ سپاہی ہے میرے مصطفیٰ کے جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اللہ کی تلوار۔
اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125. ہاں میں کسی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرکٹ کی گراؤنڈ کی یا فٹ بال روز کھیل کر کے آ جاؤ گے. جنگ کا میدان جس میں ہم وقت تمہاری گردن دشمنوں کے نرغے میں آ سکتی ہے، خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترتے ہیں. ایسے حالات میں 125 جنگیں لڑنا اپنی مختصر زندگی میں. اور پھر فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی، پورے جسم میں. اور جنگ موتا کے متعلق حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں صرف ایک ہی جنگ ایسی ہے، ایک دن میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تم کیا سمجھتے ہو چھڑی لے کر کے مقابلہ کرتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، اور جو ڈھال اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھاتے تھے وہ 40 کلو کا ہے. اٹھا کے دکھاؤ اے نوجوانوں. لوگوں کو آج بیٹ بال اور ہاکی اور کرکٹ میں مزہ آتا ہوگا، تم اتنا ہی زیادہ اٹھا سکتے ہو. وہ رسول اللہ کے سپاہی ہیں جن کو اللہ نے غیبی طاقت عطا فرمائی. اس خالد بن ولید کو جو طاقت و قوت حاصل تھی وہ کہاں سے؟ ایک بار میدان جنگ میں 4 پہلوان ان کے سر پر تلوار تانے کھڑے تھے، ان کی ٹوپی گر گئی، ان کا امامہ گر گیا. آپ نے دشمنوں کو نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. وہ دشمن جو ابھی گردن الگ کر سکتے تھے وہ حیرت میں، اتنا بڑا سپاہی اسلام کا سپہ سالار جو ہر جنگ جیت کر کے آتا ہے، یہ اپنی ٹوپی اٹھانے کے لیے نکلا، یہاں دشمنوں کو تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کے بھی. حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی اٹھائے اور پہنے. ان دشمنوں نے پوچھا کہ یہ حیرت کی بات ہے، ایک عام فوجی بھی ایسا کام نہیں کرتا. جب دشمن تلوار لے کر گردن پر کھڑا ہو اور ٹوپی کے چکر میں تم پڑے ہو، تمہیں تو اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے تھا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں نادانو تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے یعنی فتح پاتا ہے؟ کیا اپنی طاقت و قوت کے جوہر اسے فتح دیتے ہیں؟ نہیں. میرا وجدان ہے، میرا یقین ہے، میں جو ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا ہوں وہ اسی ٹوپی کی وجہ سے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ رکھے ہوئے ہیں. اس خالد بن ولید کی بات میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے طاقت و قوت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھونڈی تھی، اپنے بازوؤں میں نہیں حضور پاک کی نسبت میں ڈھونڈی، اور اللہ نے فتح یاب رکھا. 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا حضرت خالد بن ولید. وہ ایک جگہ گئے تھے، نوجوانوں کا ایک لشکر تھا آپ کے ساتھ. عیسائیوں نے کچھ حملے کیے تھے اسلام پر، اس کا ڈیفنس کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید ان کے ملک میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا قلعہ جو تھا وہاں تک پہنچ گئے. ان کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے عیسائی اپنے قلعے کے اندر گئے، دروازے بند کر لیے، اندر میں محصور ہو گئے. حضرت خالد بن ولید پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، ہٹنے کو تیار نہیں تھے. تم باہر آؤ، مقابلہ کیا جائے. عیسائیوں کو جو بڑا پادری تھا اس نے مشورہ کیا، سب کو بلا کر کہا کہ دیکھو جو لڑنے کے لیے آیا ہے اس کا نام خالد بن ولید ہے، وہ بغیر فتح کا جھنڈا گاڑے یہاں سے جانے والا نہیں، اس سے ہم جنگ سے نہیں جیت سکتے، ہم دوسرے طریقے سے اس پر حاوی ہو سکتے ہیں. سبوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ اس پادری نے کہا ایک کام کرتے ہیں، 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو بازار سے اپنی فوج لے کر گزرنے کو کہتے ہیں، اگر وہ صحیح سلامت ہمارے قلعے تک آ گئے تو چابیاں دے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا میرا پلان یہ ہے کہ 3 دن کے اندر ہم ملک کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو کھڑا کر دیں گے ننگے لباس میں، اور زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیں گے سڑکوں پر. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں خالد بن ولید کے ساتھ جتنے سپاہی ہیں سب کے سب نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو دنیا جب بھی خریدتی ہے صرف 2 چیزوں سے زیادہ خریدتی ہے، ایک دولت سے خریدتی ہے، دوسرے عورت سے خریدتی ہے. اور جوان بگڑتا ہی 2 چیزوں میں ہے، دولت پر بگڑتا ہے یا عورت پر بگڑتا ہے، یہیں پر بہک جاتا ہے، اچھے اچھے تقوی بھسم ہو جاتے ہیں انہی 2 چیزوں کے چکر میں. پھر حضرت خالد بن ولید کے بعد
वो ईसाई पादरी आकर कहता हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम सुलह कर लेंगे लेकिन एक शर्त है, 3 दिन के बाद आप अपने नौजवान लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाइए, अगर सही सलामत आ गए तो हम चाबियां दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद को उस वक्त तक ये बात मालूम नहीं थी कि इनका प्लान क्या है। आपने मंजूर तो कर लिया। 3 दिन के बाद जब गुजरने का वक्त आया, बाजार में जैसे ही पहला कदम रखा, देखा औरियां लड़कियां नंगे लिबास में खूबसूरत तरीन दुशिजाएं खड़ी की गई हैं और ज़रो जवाहरात दौलत का अंबार बिछाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने महसूस कर लिया इन जालिम कुत्तों ने जंग से जीतना जब नामुमकिन समझ लिया तो दौलत और औरत से हमारे पैरों में बेड़ियां डालने का हरबा अपनाया है। लिहाजा खालिद बिन वलीद खड़े हो गए अपने नौजवानों की तरफ। ए नौजवानों, इस बात को तवज्जो से सुन लो। अपने जवानों की तरफ देखकर कहा, ए नौजवानों, ए रसूलुल्लाह के सिपाहियों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर भी डगमगाया, कयामत तक आने वाली नस्लें तुम पर लानत बरसाएंगी, और अगर तुम्हारा कदम सलामत रहा, कयामत तक आने वाले तुम्हें रहमतों के फूल बरसाएंगे। सबों ने पूछा कि क्या करना है हमें। खालिद बिन वलीद ने कहा, दुश्मन हमें हावी होने के लिए, गलबा पाने के लिए घटिया हरकतें अपना चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना है। पूछा, कौन सी सुन्नत पर अमल करें? हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा को देखा है मदीने में, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरा करते थे, अपनी आंखें नीची करके गुजरा करते थे। ऐ नौजवानों, आज बस मुस्तफा करीम की उस सुन्नत पर अमल कर जाना। तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद की तकरीर हुई, उसके बाद इसमें सैकड़ों नौजवान थे, 10-20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान लश्करी थे। जब खालिद बिन वलीद का ये लश्कर गुजर रहा था तो तारीख में लिखा हुआ है, ये नौजवान तो ऐसे गुजर रहे थे कि अगर इनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो न गिरता नहीं। वो इस कदर हसास तरीके से चल रहे थे कि कहीं इधर उधर हो जाए तो कोई हमारी आंखें खता ना कर जाए, अपने सर को तक हिलाते नहीं थे। इस अंदाज में गुजरते हुए वो किले तक पहुंच गए। किले के पास ईसाइयों ने सोचा था ये नौजवान दौलत लूटने में मसरूफ हो गए होंगे, औरतों के फरेब में फंस गए होंगे, अनकरीब हम इन पर गलबा पा लेंगे। लेकिन देखा सब के सब सही सलामत दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं। खालिद बिन वलीद ने पुकारा, आओ तुम अपनी शर्त के मुताबिक अपनी चाबियां हमारे हवाले करो। वो ईसाई पादरी चाबियां लेकर आपकी गोद में डालता है, कहता है मैं अपने वादे पर पूरा उतरता हूं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो लश्कर तुमने जमा किया है ये हमें बताओ, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके अंदर कोई नफ्स है भी या नहीं? इनके अंदर कोई ख्वाहिशात है भी या नहीं? इसलिए कि दुनिया का हर जवान औरत की तरफ देखता है या दौलत की तरफ देखता है तो डगमगा जाता है। हमारी हजारों की दौलत जमीन पर पड़ी रह गई, औरतें पुकारती रह गई, तुम्हारा एक जवान भी हमारी किसी खातून की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हुआ? उस वक्त मुस्कुरा करके खालिद बिन वलीद ने जवाब ये दिया था, ऐ नादान ईसाई पादरी, तूने क्या सोचा उन गुलामों को खरीद लेगा जिनकी आंखों में पहले से मुस्तफा का जमाल बसा हुआ है? असल जवानी यही है जिसको दुनिया खरीदना भी चाहे खरीद ना सके। ऐ नौजवानों, तुम अपने आप को इतना मजबूत करके एक बार साबित कर दो, अल्लाह करीम फिर से तुम्हें वो इज्जतें अता करेगा, वो रिफातें, वो बुलंदियां तुम्हारे इंतजार में है, ताकत और कुव्वत इख्तिदार तुम्हारे इंतजार में है। शर्त ये है कि तुम मुस्तफा करीम की गुलामी में आ जाओ। मुझे एक बात ये भी याद आती है, एक खातून मदीने की हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आई, यहूदी औरत थी, लेटर लिख कर लाती है, मुझे मदीने में रहना नहीं है, मुझे यमन जाना है, मेरा खानदान यमन में है, सना में है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। यहूदी औरत हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल के पास आई। हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है, 2 जवानों को बुलाया और एक ऊंटनी मंगवाई, कहा कि इस खातून को इस ऊंटनी पर सवार करा दो और यमन तक तुम दोनों इसे पहुंचा करके आना, एक औरत के साथ 2 जवानों को भेज देना। सुनो मेरे अजीजों, दुनिया आज भी प्रोपेगेंडा 1000 फैलाए कि तुम
दहशत गर्द होते हो, आतंकवाद होते हो, भोंकने वालों को भोंकने दो, तुम अपने कैरेक्टर से फिर साबित कर सकते हो मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी धोखा नहीं देता, बल्कि ये इज्जतों की हिफाजत करने वाले का नाम मुस्तफा का गुलाम होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये दो जवान उस खातून के साथ चलने लगे, वो ऊंटनी पर सवार है। जब रास्ते में कहीं कोई चौकी आती, लोग पूछते, सहाबा ही थे वहां पर भी, कौन है, कहां से कहां जा रहे हैं? ये दो जवान कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के मेहमान है, यमन जा रही खातून ऊपर बैठी है। वो नजरें नीचे कर लेते और फाटक खोल दिया जाता, चौकी खोल दी जाती। ये दोनों नौजवान लेकर गुजरते रहे। यमन जो है मदीने से कोई 10-20 किलोमीटर का फासला नहीं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, महीने लग जाते कभी सफर में। ये दो नौजवान ऊंटनी को लेकर यमन तक पहुंच गए। यमन में जाने के बाद वो यहूदी औरत अपने खानदान को बुलाती है, सबको जमा करती है, कहती बड़े दिनों के बाद आई, आओ मैं तुम्हें एक खुशखबरी देती हूँ। सब जमा हो गए, कहती है सब के सब गवाह हो जाओ, मैं मदीने से इसलिए डर करके आई थी कि मुसलमानों का गलबा हो गया। अब सब के सब मुसलमान मदीने में आ गए, मुझे मेरी इज्जत की फिक्र होने लगी, कहीं ये मुझ पर हमलावर ना हो जाए, कहीं ये मेरी इज्जत खराब ना कर दे। मैं वहां से निकल करके आई कि अपने खानदान में आऊं, लेकिन आज मैं ये ऐलान करती हूँ, ऐ यमन वालों, मेरे खानदान वालों, जिससे रहना है यही रहो, मगर मेरा यकीन है अगर मेरी इज्जत कहीं सबसे ज्यादा महफूज होगी तो वो मदीने में गुंबद खजरा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, इसलिए कि मैंने उनके दो जवानों को देखा है। पूरे सफर भर में इन जवानों ने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, नजर उठाकर नहीं देखा। ये रसूलुल्लाह के जवान हैं। दुनिया हजार तुम्हारे बारे में बदनामियां फैलाए, प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन तुम अपने अखलाक से साबित कर सकते हो। नौजवानों, कहाँ है तुम्हारी जवानी? आज क्या ऐसे हालात नहीं, गली नुक्कड़ पर कुछ नौजवान खड़े हो जाते हैं, उनकी नजरें बेहया गुजरने वाली हर खातून को ताड़ती रहती है। कई अच्छे खानदान की औरतों का गुजरना मुश्किल हो जाता है नौजवानों के सामने से। उनके पर्दे को भी झाँक करके कुछ आंखें अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। याद रखना, तुम्हारी आंखों की खयानत का जवाब देना होगा। तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए कि छोटी चीजों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद करो। तुम तो अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज थे, तुम अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज थे ही। अरे मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम की औरत, गैर मुस्लिम बच्ची पर भी अगर कोई आंख उठाता तो सबसे पहले हिफाजत के लिए मोहम्मद अरबी का गुलाम आगे आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान आ गया है। तुम्हें बात याद है, हिंदुस्तान में सबसे पहले लश्कर लेकर आने वाला, सबसे पहले इस्लामी लश्कर लेकर आने वाला कोई बादशाह नहीं था। 19 साल का एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, 19 साल का जवान। और आया क्यों था? आया क्यों था? हिंदुस्तान 10,000 का लश्कर लेकर आया था सबसे पहले। 90 हिजरी की बात कर रहा हूं। क्यों आया था? राजा दाबिर सिंह, एक राजा था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार कर लिया था जो हज पे जा रही थी। मुसलमान औरतों को गिरफ्तार किया, उनकी इज्जतें लूट रहे थे, पैसे लूट लिए। एक औरत ने आवाज लगाई हिंदुस्तान से, हिंद से। उस वक्त कुछ अरब के तिजारत करने वाले ताजिर आए हुए थे, उन्होंने देखा ये मंजर को। एक खातून पुकार कर कह रही थी, क्या कोई हमारा भाई है जो हमारी इज्जत की हिफाजत करेगा? वो ताजिर जो तिजारत के लिए आया था, उसने औरत की आवाज सुनी, फिर जाकर अरब में वक्त के गवर्नर के पास हज्जाज बिन यूसुफ के सामने ये बयान कर रहा था। वो ताजिर बोल रहा था कि हिंदुस्तान में एक राजा के गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया, औरतें चीख रही थी, गवर्नर तख्त पर बैठा है, गवर्नर का भतीजा 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम सामने से गुजर रहा था। उसने ये वाकया सुना, रुक गया, खड़ा हो गया और दरबार में आया। कहा उस ताजिर से जो हिंद से आया था, दोबारा सुनाओ क्या मसला है। इस ताजिर ने जब मामला सुनाया, उसी दरबार में खड़े होकर मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत के लिए आ रहा हूं, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले आने वाला नौजवान 19 साल का,
19 سال کا، اور آتے ہی راجہ دابر سنگھ کو چنوتی دیا تھا، للکار کر کہا تھا جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا ہے انہیں آزاد کر دے، ان کی عزتیں، ان کے مال، ان کی دولت سب لوٹا دے، اور جنہوں نے ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا انہیں گرفتار کر کے سخت سزا دے۔ جب راجہ دابر سنگھ کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک 19 سال کا لڑکا آیا ہے مجھے للکارنے، اس نے گھمنڈ اور غرور میں یہ بات کہی، تو جیسے میرے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے اور تو مجھے آرڈر دے رہا ہے۔ حضرت محمد بن قاسم نے کہا راجہ دابر سنگھ نے اب تک محمد عربی کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کیا ہے، آمنا سامنا تیرا ہوا نہیں، اگر ہماری بات تجھے منظور نہیں تو کل میدان میں آ جا، ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ راجہ کی پوری فوج اتر گئی تھی، لیکن یہ تنہا رسول اللہ کا نوجوان 19 سال کا اپنا لشکر لے کر ایسا بھیڑ گیا تھا، 3 دن کے اندر ان کے چھتڑے اڑا کر رکھ دیا۔ اس راجہ کو بھی گرفتار کیا، گنڈوں کو بھی گرفتار کیا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا، انہیں آزاد کیا۔ اتنا ہی تھا، اپنی بہن کی عزت بچانے آیا تھا، لیکن ساتھ ہی سب سے پہلے میرے اس ملک میں پرچم اسلام بھی لہرا کر آیا۔ جوانی ہو تو یہ جوانی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جوانی میں ایسا کچھ کر گیا ہو کہ دنیا اسے یاد رکھ لے۔ اے میرے عزیزو، حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنے؟ بہرائچ شریف، غریب نواز سے بھی کافی سال پہلے کے ہیں، ان کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی قبر پر زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہے، اس لیے کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون ہے سید سالار مسعود غازی؟ اتنا بڑا مقام پا گئے، لیکن تمہیں پتہ ہے عمر کیا تھی ان کی؟ 19 سال کی عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی، انتقال کر گئے 19 سال کی عمر میں، اور مقام اتنا پا گئے کہ سلطان الاولیاء شہید ہیں۔ کبھی کبھار اپنی جوانی کی طرف دیکھو، تمہاری جوانی ڈھل گئی، اپنی زندگی میں کیا کر لیا؟ انگلیوں پر گن کر کے بتاؤ کوئی ایسا کام جس سے دین کا نفع ہوا ہو، امت کا نفع ہوا ہو، یا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات کی ہو، ورنہ تو اکثر کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ میں کبھی کبھار اس بات کو بھی ذکر کرتا ہوں، استاذ الاساتذہ میرے استاذ گرامی موجود ہیں، جس مسجد کے آپ خطیب و امام سنی بڑی مسجد مدن پورہ، حاجی آدم صدیق صاحب کی یادگار ہے۔ میں انہی کے خاندان سے ریلیٹڈ ایک چیز پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ممبئی کی بات ہے، سابو صدیق صاحب میمن فیملی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو مسجد بنائی ہے، تقریباً 2 یا 3 بڑی مسجدیں، جیسے سنی بڑی مسجد مدن پورہ کی جیسی مسجد ہے، اس طرح کی 3 بڑی مسجدیں، غالباً حمیدیہ مسجد اور کچھ اس طرح کی بڑی مسجدیں، پھر سابو صدیق مسافر خانہ کرافرڈ مارکیٹ کا، اور پھر سابو صدیق پالی ٹیکنیکل، اور پھر ہاسپٹل سابو صدیق۔ یہ 5 بڑی بڑی چیزیں میرے عزیزو، زندگیاں لگ جائیں گی کئی لوگوں کو بنانے میں۔ ایک مسجد بنانے میں پورا محلہ جٹ جاتا ہے، پھر بھی 10-15 سال لگتے ہیں۔ ایک بندے نے یہ چیزیں بنائی، ہاسپٹل بھی بنایا، مسافر خانہ بھی بنایا، اور کالج بھی ہے، مسلمان آج بھی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ مسجدیں جس پر اب تک لاکھوں لوگ سجدہ کر چکے ہوں گے، بڑی بڑی مسجدیں، اس طرح کی مسجدیں تو آج بننا بھی مشکل ہے۔ لیکن حیرت کی بات کیا ہے معلوم ہے میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، جب میں نے تاریخ میں پڑھا جس سابو صدیق صاحب نے یہ ساری چیزیں بنائی، 23 سال میں تو ان کا انتقال ہو گیا، 23 سال میں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر مجھے یہ حیرت ہوتی ہے 23 سال کا جوان اتنا کیسا کر گیا؟ یہ وہی جوان کر سکتا ہے جس نے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزیں آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں،
फिर बुढ़ापे में कुछ बात बन पड़ती नहीं। ऐ नौजवानों, मैंने देखा है आज तुमने जवानी की अगर कदर नहीं की तो फिर चंद दिनों के बाद वो तकलीफें शुरू हो जाती हैं जिसमें सिर्फ तुम अपने पिछले को याद करके रो सकते हो, बाकी कुछ नहीं होगा। गुनाहों की लज्जत तो मैं कहता हूँ अक्सर ये खुजली की तरह है, खुजाते वक्त अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो जलन शुरू होती है। ये गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, जवानी ढलने के बाद इसका सिर्फ दाग रह जाएगा, मजा कुछ नहीं रहेगा, मजा कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, जिन्होंने अपनी सेहत को बर्बाद किया, जिन्होंने अपनी सेहत को बर्बाद किया, वो बीमारी में जाकर रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं। मैं कैंसर हॉस्पिटल में कई मर्तबा जाया करता हूँ अपने नौजवानों को लेकर के, खास तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। मेरी नीयत सिर्फ यही होती है नौजवान मेरे साथ आए, आओ देखो कैसे कैसे लोग बिस्तरों पर मौत के इंतजार में तड़प रहे हैं। बदन सड़ गया है, किसी का चेहरा सड़ गया है, कुछ का कुछ हो गया है। एक बंदा मुझे आज भी याद है, एक बंदा जिसके सर में फोड़ी और ऐसा कि तकिए से सर उठाए तो खून निकलना शुरू हो जाए, पीप निकलना शुरू हो जाए। कैंसर है, मरना भी नहीं है, मौत आती नहीं, तड़पा रही है। जिंदगी कैसी बन गई। उसने सिर्फ मेरे जाते ही रोते हुए सिर्फ इतनी बात कही थी, बीमारी ठीक हो या ना हो मुझे पता नहीं, मुफ्ती साहब सिर्फ इतना दुआ कर दें कि मैं तकिए से सर उठाकर एक बार सजदा कर सकूं, सजदा कर सकूं। इसलिए कि सजदा करने की भी ताकत नहीं रह गई। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपनी सेहत को गनीमत जानो, बीमार होने से पहले। एक वक्त ऐसा आ गया अगर तुम्हारे पास कि हाथ पैर तुम्हारे मफलूज हो गए, तुम हाथ उठाकर तकबीर भी नहीं बांध पाओगे, झुक करके तुम रुकू नहीं कर सकोगे और सजदे में नहीं जा सकोगे। आज अल्लाह ने सेहत दी है, जाओ मस्जिदों को अपनी पेशानी से आबाद कर दो, जाओ रुकू से अल्लाह करीम को राजी कर लो। जिस दिन ये सब चीजें फना होंगी, ख्वाहिशात के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। मैंने उन नौजवानों को देखा है जिन्होंने अपनी सेहत को बर्बाद कर दिया और क्या सोचते हैं। अभी चंद दिनों पहले एक जनाजा पढ़कर के आ रहा हूं, 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, 32 से 33 साल का जवान दुनिया से चला गया। 6 महीने शायद बिस्तर पर सोया, 6 महीने सोया, पूरा चेहरा बाहर आ गया था, सड़ गया था, सिर्फ इसी गुटके के चक्कर में। जिसकी लज्जत क्या होती है मुझे बताओ। ऐ नौजवानों, कौन सी लज्जत इसके अंदर है जिसकी वजह से तबाह कर लिया। लेकिन दर्द इस बात का होता है जब जनाजे के पास खड़े थे 2 साल का बच्चा और 5 साल की बेटी, गम के आंसू ऐसा रो रही है, ऐसा रो रही है। मैंने उन बच्चों की तरफ देख करके कहा, जाने वाला तो अपने आप को बर्बाद करके गया, मगर जिंदगी भर इन बच्चों के सरों से अपने बाप की शफकत छीन लिया। इनको जो यतीमी का दाग दे करके गया, बताओ इन बच्चों का क्या कसूर है। ये बच्चे पूरी जिंदगी बगैर बाप के जिएंगे, आज बगैर बाप के जिएंगे, इनका कौन सहारा होगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं जो ये कहते हैं हमारा पैसा है, हमारी सेहत है, हमारा माल है, हमें करने दो। है नादानो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कितनों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। सिर्फ तुम्हारे बर्बाद होने से मामला खत्म नहीं होता, तुम्हारे साथ तुम्हारे बहनों की जिंदगी लगी है, तुम्हारे भाइयों की जिंदगी लगी है, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे औलाद की, तुम्हारी बीवियों की, सबकी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तुम अपने आप को बर्बाद करते हो तो ये पूरी खानदान को तबाह करते हो। तुम नहीं देखते जब तुम्हारा जनाजा उठता है, बीवी भी रोती है, माँ भी रोती है, बेटियां भी रोती है, सबको दर्द दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि किसी की जिंदगी तन्हा नहीं होती, सबके साथ जुड़ी हुई होती है। अगर सबसे तुम मोहब्बत करते हो तो अपने आप पर पहले रहम करना सीख जाओ, अपने आप पर रहम करो और अपनी सेहत की कदर करो, अपनी जवानी की कदर करो। आओ आखिर में मैं खुलासे के तौर पर ये कहता हूँ, अगर अल्लाह ने जवानी दी है, ऐ नादान नौजवान, अगर मरना ही था, गुटखा खाकर क्यों मरा? मरना ही था तो मेरे मुस्तफा की इज्जत का परचम बुलंद करके उनके कदमों में जान देता तो दुनिया ये नहीं कहती कि नशा करके मरा, बल्कि जनाजा जाता तो दुनिया ये कहती गया भी है जवानी में तो शहादत की मौत लेकर गया, शहादत की मौत लेकर के गया है। जाना भी है दुनिया से तो फख्र के साथ जाओ, इस तरह जाओ कि जनाजा तुम्हारा जाता भी रहे तो तुम यूं कहो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया।
वो नौजवान मरते नहीं हैं जो मेरे मुस्तफा के सिपाही होते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार होते हैं। आज हम अहद करके उठेंगे, बकिया जो हमारे पास जो जिंदगी बाकी है इसको अगर गुजारना है तो नबी पाक की वफादारी में गुजारेंगे। वादा करते इस बात का इंशाअल्लाह, अहद करेंगे, अज़म करेंगे, मौला करीम दरवाजे जरूर खोलेगा। एक बार तुम नियत करके देख लो, मैं अपनी जान मेरे मुस्तफा के लिए दे सकता हूँ, मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ। अगर मैं अभी सवाल करूं तो सब हाथ उठाएंगे। क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि नहीं, अगर नबी की बात आए, उनके नाम की बात आए तो मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं? मैं हाथ नहीं उठाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारा हाथ उठता है। मैं ये सवाल करता हूं, जब तुम जान दे सकते हो उस नबी के नाम पर, उनकी मोहब्बत का वास्ता देता हूं, क्या कुछ गुनाह उनके नाम पर नहीं छोड़ सकते? कुछ बुरी चीजें उनके नाम पर नहीं छोड़ सकते? चाहो तो सब छोड़ सकते हो। आ जाओ, पाजा सुरागे जिंदगी मुस्तफा करीम के कदमों में मिल करके, और फिर हम दुनिया को बताएंगे। आज हमारी इन हैसियतों की वजह से कुत्ते आजाद हो गए जो भौंकने लग गए। अरे हम पर भौंकते तो बात कुछ और होती, लेकिन हमारी जवानी किस काम की कि हमारे होते हुए अब नबी पाक की शान में भौंकने लग गए, कुरान की तरफ उंगलियां उठाने लग गए, अल्लाह की जात की तरफ उंगलियां उठाने लग गए। इन कुत्तों को अगर आजादी मिली है तो तुम्हारी बर्बाद जवानी की वजह से। जिस दिन जवान बेदार हो जाए, मजाल है लाखों कुत्ते खड़े हो जाएंगे, मोहम्मद अरबी के एक शेर का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि मौला करीम रसूल पाक के गुलामों की हैबत ऐसी रखता है, चाहे झुंड ही क्यों ना हो, उनके सीनों पर मौला रसूल पाक के गुलामों की हैबत डाल देता है, रौब डाल देता है। कुरान बार बार कहता है मुस्तफा के कदमों में आओ, सारी इज्जतें तुम्हारी हैं, सारी बुलंदियां तुम्हारी हैं, वफादारी करो। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब के हालात को देखते हुए ये मुझे मैसेज देना पड़ रहा है। मैं नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, उनका जहन डाइवर्ट करने के लिए जिन गुनाहों में लगा हुआ है, मैं ये बात कह रहा हूँ, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का पौध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जिस दिन तुम बदलोगे, जिस दिन तुम बदलोगे उस दिन फिर हम पुकार करके यहाँ से कहेंगे, आज है उलमा हजारों की तादाद में, फिर भी मैं तन्हा किसी मैदान में भी खड़ा हूँ, अल्लाह का करोड़ एहसान है। मैं डरता नहीं, इसलिए नहीं कि मेरे पीछे बड़ी ताकत है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मेरे मुस्तफा की निस्बत मेरे साथ है। और जिस दिन ये नौजवान कौम भी खड़ी हो जाए, फिर हम ललकारेंगे और कहेंगे आ जाओ, आ जाओ। इकबाल ने जो कहा था कि आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, क्यों? इसलिए कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। आज इसी अहद की जरूरत है, उठो बारगाह मुस्तफा में ये अरीज़ा पेश करो, या रसूल अल्लाह जिंदगी जो गुजरी है गुनाहों में, रंगीनियों में, रानाइयों में, आज बदलता हूँ आपको हाजिर और नाजिर जान करके ये अहद करता हूँ या रसूल अल्लाह, अब जो बची जिंदगी है उसमें मेरे साथ ये होगा, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां या रसूल अल्लाह। हमारी कुल जिंदगी आपकी वफादारी में होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो, जो मिटाने निकले हैं उन्हें फिर से ये जवाब देकर रहो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे रहे मेरे बिरादरी गिरामी, मेरे मुरब्बी उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला, जिन्होंने मेरे नौके पल संवारे, बचपन से मुझे बोलने के काबिल भी बनाए। आज मैं इतना गरज करके जो तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूं, ये सब का सब मरहून मिन्नत है
انہی اساتذہ کرام کی، اور اللہ کریم ان کا سایہ ہمیشہ در